نواب سربلند خان سدوزئی بھکر سے 50 کلومیٹر دور صحرائے تھل میں ایک خاموش تحصیل منکیرا۔ یہ جنوری کا سرد مگر مہربان دھوپ میں گزرتا دن ہے۔ قلعہ منکیرا کی بسیدہ دیواروں کے قرب میں قبروں کا سکوت ہے۔ ان قبروں کے نزدیک نواب صاحب کا مقبرہ ہے۔ 1 سال کے بعد میں قلعہ منکیرا میں آیا ہوں۔ قبروں پہ فاتحہ خوانی کی ہے۔ ادھڑی ہوئی بوسیدہ دیواروں کے ساتھ ساتھ تاحد نظر قبروں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ جنوبی مغربی دیوار کے پاس نواب سربلند خان سدوزئی کا مقبرہ ہے۔ قبر کی لوح جہاں پر نام اور تاریخ وفات درج تھے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دھندلا گئی ہے۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر کی گرد کو ہاتھ سے جھاڑنے لگا، اور گرد کو جھاڑتے جھاڑتے میں 1772 عیسوی کے زمانے میں چلا گیا، جب نواب صاحب قلعہ منکیرا پر حاکم تھے۔ روایت ہے کہ اسد اللہ خان، جسے عام طور پر سدو خان کہا جاتا تھا، اور اس کی اولاد سدوزئی کہلاتی ہے۔ اس سدو خان کے 5 بیٹے تھے۔ احمد شاہ عبدالی اس سدو خان کے ایک بیٹے خضر خان کی اولاد میں سے تھا، جبکہ نواب محمد خان، جن کا خطاب نواب سربلند خان تھا، کا تعلق سدو خان کے 5ویں بیٹے بہادر خان سے تھا۔ اس سے یہ شاخ بہادر خیل سدوزئی کہلائی۔ نواب سربلند خان سدوزئی ایک مدت سے ملتان میں متوطن ملتانی پٹھان کہلاتا تھا۔ پہلے یہ خاندان مغل دور حکومت میں رنگپور کھیڑا میں رہائش پذیر ہوا، بعد ازاں ملتان منتقل ہو گیا۔ سربلند خان کا والد یار محمد خان ایک غریب آدمی تھا۔ سربلند خان اپنے والد کی وفات کے بعد تجارت کر کے ذریعہ معاش پیدا کرنے میں مصروف رہا، لیکن سرمایہ نہ ہونے کے باعث تجارت نہ چل سکی، تو بالآخر نواب بہاولپور کے پاس ملازم ہو گئے، مگر تنخواہ کم تھی، اس لیے گزر اوقات نہ ہوئی۔ یہ ملازمت بھی چھوڑ کر ملتان میں نواب مظفر خان سدوزئی کے ہاں ملازم ہو گئے۔ نواب مظفر خان کا اعتماد اس قدر بڑھا کہ وہ سربلند خان سے نائب صوبیدار کی خدمات لینے لگا۔ مظفر خان اکثر و بیشتر دربار کابل میں حاضر ہوتا تو وہ ملتان میں سربلند خان کو بطور نائب مقرر کر کے جاتا۔ ایک مرتبہ مظفر خان نواب سربلند خان کو بھی ساتھ کابل لے گیا، چونکہ نواب مظفر خان متوسط قد اور مناسب شکل و صورت کے مالک تھے، جبکہ سربلند خان قوی الجثہ، خوبصورت اور برجستہ نوجوان تھے۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو اکثر درباریوں نے سربلند خان کو نواب سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سربلند خان کی فصاحت و بلاغت سے بادشاہ درانی اور اس کے درباری گرویدہ ہو گئے۔ جب میاں عبدالنبی کی طرف سے ریاست منکیرا کا زر مالیہ دربار کابل میں نہ پہنچا تو بادشاہ شاہ زمان نے میاں عبدالنبی کو ریاست منکیرا کی گورنری سے معزول کر دیا، اور اس کی جگہ افغان بادشاہ نے ریاست منکیرا کی سند سربلند خان سدوزئی کے نام لکھ دی۔ چنانچہ سربلند خان سب سے پہلے لیا پر قابض ہوا، پھر پیش قدمی کرتا ہوا وہ بکھر پہنچا اور بکھر کو فتح کیا۔ میاں عبدالنبی کو شکست دے کر قلعہ منکیرا کو اپنی تحویل میں لے لیا اور قلعہ منکیرا کو ہی اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ نواب سربلند خان نے بجائے کسی تاخیر کے اپنی فوجی طاقت کو منظم کرنے کے لیے فوج اور سپہ کو باقاعدہ بنایا۔ لیا، بکر، میاں والی، جھنگ، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کیا اور ایک وسیع اور مضبوط سلطنت کا قیام عمل میں لایا۔ قلعہ بلوچاں جو 10 ایکڑ پر محیط تھا، اس کے اطراف ایک وسیع و عریض قلعہ تعمیر کرایا جو تقریباً 50 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ قلعہ کی فصیل پر ہر ایک فاصلے پر مورچے تعمیر کرائے، قلعے کے عقب میں نئے کنویں کھدوائے، 40 سے 50 توپوں کا توپ خانہ مرمت کروایا، 4000 سوار اور 20,000 پیادہ ملازم رکھے۔ سربلند خان سدوزئی عہد درانی میں ان کی طرف سے نہ صرف گورنر بلکہ مطلق العنان حکمران تھا، جو سیاہ و سفید کا مالک تھا، کیونکہ درانی حکمرانوں کو صرف سالانہ زر مالیہ کی رقم سے غرض تھی۔ سربلند خان اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر شاہ زمان والی کابل سے لمبے چوڑے القاب اور خطابات حاصل کر چکا تھا۔ 1808 تک تو نواب سربلند خان سلطنت کابل کو باقاعدہ مقرر کردہ زر مالیہ ادا کرتا رہا، لیکن 1809 میں افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کے باعث دورانی حکومت ڈاماڈول ہو گئی۔ اسی خانہ جنگی کے باعث نواب سربلند خان قلعہ منکیرا پر خود مختار بن بیٹھا۔
ان دنوں سکھ ایک قوت کے طور پر ابھر رہے تھے۔ 1810 میں سکھوں نے ملتان پر حملہ کر دیا۔ نواب مظفر خان نے سر بلند خان سے فوجی مدد مانگی، لیکن نواب سر بلند خان نے مظفر خان کی مدد کرنے کی بجائے سکھوں کو خوش کرنا بہتر سمجھا۔ اس موقع پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کو 1,20,000 نذرانہ پیش کر کے خوش کر دیا، جس کے باعث مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ریاست منکیرا میں کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ لیکن سر بلند خان نے سکھوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں نذرانے دے کر راضی کر لیا تھا، وہاں اپنے دفاعی انتظامات سے بھی غافل نہ تھا۔ سکھ بھی نواب سر بلند خان کی جرأت مندی، بہادری، فوجی اور دفاعی انتظامات سے بخوبی آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس دوران سر بلند خان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی اور نہ ہی ہمیں کوئی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے۔ نواب سر بلند خان کی وفات 1815 میں ہوئی۔ نواب صاحب اولاد پسری نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے بعد ان کے بھانجے اور داماد حافظ احمد خان حاکم منکیرا بنے۔ حافظ احمد خان کے حاکم بننے کے ساتھ ہی سکھوں کے حملے شروع ہو گئے۔ منکیرا پر سکھوں کا چھٹا حملہ 1821 میں ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ان دنوں پنجاب، پشاور اور کشمیر کو ضبط کر کے اپنی سکھ ریاست میں شامل کر چکا تھا۔ رنجیت سنگھ نے ماں کرائے کو ساتھ لے کر موضع ببر سے 1821 میں منکیرا کی طرف پیش قدمی کی اور منکیرا پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ 1 مہینے کی مزاحمت کے بعد آخر کار نواب حافظ احمد خان نے قلعہ منکیرا سے ہاتھ اٹھا لیا اور خود اور ساتھیوں کی جان کی ضمانت لے کر قلعہ کو خیر آباد کہہ کر ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف چلا گیا۔ میں نواب سر بلند خان کے مقبرے کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں۔ آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، جیسے وہ نواب سر بلند خان کا انتظار کر رہا ہے۔ نواب صاحب تو اب اس قلعے میں واپس نہیں آئیں گے، لیکن کوئی خوشبو ہے، بانسری کی لے ہے، یا اس کے خیال کی کوئی چھاؤں ہے جو اس کے چاہنے والوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔